اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں آپ کا میزبان محمد آزاد بخت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا آج 14واں روزہ ہم گزار چکے ہیں۔ آج بڑے ایک حسین اور ضرورت جس امر کی ہے اس موضوع کے ساتھ میں اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، میری دائیں جانب میرے بڑے درینہ دوست قابل احترام صاحبزادہ علامہ قاری جاوید قادری صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ میری بائیں جانب شہر گوجرانوالا کا ایک خوبصورت نام، ایک نگینہ، میرا بھائی، میرا دوست حسین ثنا خان مصطفیٰ بھائی محمد احسان قیوم صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے، موضوع بڑا اہم اور موزوں ہے اس حوالہ سے کہ ملکی حالات آپ لوگوں کے سامنے تھے، ہیں اور رہتے ہیں۔ جب وقت اتنا سخت چل رہا ہے، وبا کی صورتحال ہے اور قلبی وبا بھی لوگوں کی بڑی خراب ہے اس وقت، تو ایسے سٹریس کے ماحول میں ایک ایسا موضوع ہم نے رکھا ہے جس پہ جواب اور آپ لوگوں کے سوالات کی بڑی ضرورت ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ہم قبلہ علامہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ چند ہمارے سوالات ہیں، ان کے ہمیں جواب چاہیے۔ انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم اس پروگرام، اس ٹرانسمیشن کو آج کلوز اپ بھی کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن مجید سے آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید سے سن کے جب ہم واپس لوٹیں گے تو نعت شامل کریں گے احسان قیوم قادری صاحب سے۔ یہ بڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت ثنا خواں ہیں۔ آج درجہ حرارت گوجرانوالا کا کافی زیادہ ہے، گرمی کی شدت میں کافی اضافہ ہو چکا۔ اللہ اپنے بندوں پہ رحم والا معاملہ فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے صحت یابی کی دعا کرنی ہے، اور جو پریشان حال ہیں، جو مقروض ہیں اور جو بے اولاد ہیں، اور خصوصاً جو ہمارے چاہنے والے، دیکھنے والے ملک سے اندر، ملک سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں، آپ سب کے لیے دعا کی انشاءاللہ میں قبلہ علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا میں سب کو شامل کیا جائے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید قبلہ علامہ صاحب سے سنتے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ احسان بھائی سے ہم نعت کے چاند اشعار شامل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سبحان اللہ۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، احسن جزا۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا۔ اب روایت کو قائم رکھتے ہوئے، اور میں تعارف کرواتا چلوں کہ آج بزم عشق کے اسٹوڈیو میں ہمارے محسن صاحبزادہ پیر سید محسن علی شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، آپ اسٹوڈیو تشریف لائے، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کا نذرانہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ احسان بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو تقاضا ہے جی، اور ایک عاشق رسول جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نعت کی صورت میں کرتا ہے، وہ نعت سن کے کرے یا نعت پڑھ کے کرے، ہمارے لیے بڑے یہ احسان ہے ہم پہ اس مالک کا کہ جس نے آواز دی، اور اس کا استعمال ہم نے ایسا رکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نغمے گنگناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس آواز کا استعمال کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، بے شک، لیکن اس نے پسند فرمایا، اس لسٹ میں شامل کر لیا کہ جس زبان سے وہ اپنے محبوب کا ذکر سننا چاہتا ہے ہمیں ان زبانوں میں شامل کر لیا۔ بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ آئیے جو فخر ہے، جو ناز ہے،
اس کی خیرات لیتے ہیں. نعت رسول مقبول کے چند اشعار آپ سے سنیں گے, آپ عطا کیجئے. میرے عشق کب سے صدا دے رہے ہیں, ادھر بھی ہو آقا کرم کی نظریہ, ادھر بھی ہو آقا کرم کی نظریہ. میرے عشق کب سے صدا دے رہے ہیں, ادھر بھی ہو آقا کرم کی نظریہ, ادھر بھی ہو آقا کرم کی نظریہ. سسکتے تڑپتے بلکتے کٹی ہے, گزر جائے یوں ہی نہ میری عمریہ, گزر جائے یوں ہی نہ میری عمریہ. واہ 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 ماشاءاللہ. چلے جا رہے ہیں مدینے کو سارے, مقدر نہ بدلے ابھی تک ہمارے. چلے جا رہے ہیں مدینے کو سارے, مقدر نہ بدلے ابھی تک ہمارے. بلا لیجے قدموں میں مجھ کو بھی آقا, دکھا دیجے موہے بھی طیبہ نگریہ, دکھا دیجے موہے بھی طیبہ نگریہ. غموں کا بسیرا ہے دل کے نگر میں, ہے حسرت کے ڈیرے میری چشم تر میں. بلا لیجے مجھ کو بھی اے میرے آقا, بلا لیجے قدموں میں مجھ کو بھی آقا, دکھا دیجے موہے بھی طیبہ نگریہ, دکھا دیجے موہے بھی طیبہ نگریہ. اور شعر دیکھیے گا, بسم اللہ. میں تاریکیوں کے نگر میں کھڑا ہوں, جدائی کے صحرا میں تنہا پڑا ہوں. مجھے اپنے جلووں کی دے بھیک آقا, ہٹے میرے سر سے غموں کی بدریہ, ہٹے میرے سر سے غموں کی بدریہ. اندھیرے کو خواہش ہے پھر روشنی کی, ہے اب ایک ہی آرزو زندگی کی. گدا بن کے تیرے در پہ آؤں, گدا بن کے تیرے در پہ آؤں. سنور جائے میری بھی جیون ڈگریہ, سنور جائے میری بھی جیون ڈگریہ. اور مقطع سماعت کیجئے ماشاءاللہ. کرے عرض فاروق ایک بار آئے, میرے گھر بھی سرکار تشریف لائے. میرے ہاں بھی چہکے مسرت کی بلبل, میرے
گھر بھی اترے کسی دن سحریا، میرے گھر بھی اترے کسی دن سحریا، میرے عشق کب سے صدا دے رہے ہیں، ادھر بھی ہوا کا کرم کی نظریا، سسکتے تڑپتے بلکتے کٹی ہے، گزر جائے یوں ہی نہ میری عمریا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ احسان قیوم قادری صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کے ساتھ۔ میں آج کے موضوع کے حوالے سے قبلہ علامہ صاحب سے پہلا سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں، حضور ناموس رسالت ہر ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے کتنا اہم ہے؟ ناموس رسالت کا مسئلہ ہر ایک مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کے لیے کتنا اہم ہے؟ ارشاد فرما دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آزاد بخش صاحب، آپ کا بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، اور دور حاضر کے اندر ان سوالوں کا جواب دینا اور قرآن و سنت سے اس کا جواب دینا اور آگاہی کے طور پر ان کو مسلمانوں کے لیے ایک تربیتی طور پر ان کے سامنے رکھنا، یہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ آپ نے کہا ہے کہ مسلمان کے لیے ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا اہم ہے، اور ایک کلمہ گو کیوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جی، پہلے تو مسلمان کا معنی یہ ہے کہ مسلم ایمان، پکے ایمان والا۔ ماشاءاللہ، تو ایمان پکا تب ہوتا ہے جب اللہ کی توحید پر ایمان ہو، بے شک، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، ماشاءاللہ، ختم نبوت پر ایمان ہو، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اس پر پکا ایمان۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ناموس رسالت کا اہم جو مسئلہ ہے وہ آپ صورت فاتحہ کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک دیکھیں۔ واہ واہ واہ، پورا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا ہی اہم ہے مومن کے لیے جتنی اللہ کی توحید اس کے لیے اہم ہے، بے شک، اتنا ہی ناموس رسالت کا معاملہ ہے۔ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے ماشاءاللہ، اور وہاں وقفہ نہیں دیا کہ میرے بعد میرے رسول کی اطاعت کرو، اللہ نے فرمایا میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرو، فوراً فرمایا، فوراً فرمایا ہے، ماشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی وقفہ نہیں رکھا، ماشاءاللہ، اس کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی اللہ نے لیمٹ نہیں رکھی کہ اتنی دیر بعد میری توحید کے اتنی دیر بعد تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرو۔ اللہ نے فرمایا جہاں میرا ذکر کرنا ہے وہاں میرے حبیب کا ذکر ساتھ کرو، واہ ماشاءاللہ، کیونکہ میں اپنے حبیب سے جدا نہیں، میرا حبیب مجھ سے جدا نہیں۔ سبحان اللہ، واہ، واہ، تو جب یہاں اللہ تعالیٰ اتنے حساس معاملے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ اپنے آپ سے دور نہیں فرما رہا، تو ایک مسلمان کیسے سمجھتا ہے کہ میں ایک اتنے ادراک کے ساتھ یہ بات کر جاؤں کہ یار یہ کچھ دیر بعد بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے، اس پہ اتنے وقت میں بھی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، میں اللہ کی توحید کو تو پورا کر لوں، بعد میں نبی کی رسالت پر بھی، نبی کی ناموس پر بھی بات کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں پہلے اللہ کی توحید پر بات کر لوں پھر نبی کی ناموس پر بات کر لوں گا، یہ وقفہ ڈال رہا ہے، یہ اس میں فاصلہ رکھ رہا ہے۔ تو نے میرا قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ حجرات کے اندر پہلی آیات کے اندر نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو نہ بڑھو میرے اور میرے رسول کی ذات سے؟ کیا بات، کیا بات، جب اللہ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیا بات، اطاعت کروں میری اور میرے رسول کی، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قطعاً ہی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توحید سے جدا نہیں کیا، اور اتنا اہم مسئلہ ہے
یہ اہم مسئلہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ سکتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ سکتے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ سکتے ہیں, مولا علی شیر خدا سے آپ پوچھ سکتے ہیں. مگر اس مسئلے کے اندر ہماری جو عوام ہے یا جو امت مسلمہ ہے یہ ٹیکنیکلٹی پر آ گئی ہے. یہ ٹیکنیکلٹی پر آ کر یہ فیصلے کر رہی ہے کہ یہاں پر یہ رعایت ہے, یہاں پر یہ رعایت ہے, یہاں پر مسلمانوں کو یہ رعایت ہے. یعنی کہ امن کے نام پر نبی کی ناموس کو اصل طریقے سے جو پیش کرنا تھا اس کے اصل چہرے کو چھپایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. اس کے اصل چہرے کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو عالم کفر کے اس کے پیچھے اس کے جو مقصد ہے, اس کی جو عزائم ہے, ان عزائم کو حاصل کرنے کے لیے کفر چیک کر رہا ہے کہ ہم نے جتنا مال لگایا, ہم نے جتنے ڈالرز لگائے, ہم نے جتنی اپنی اکانومی ان کے پیچھے برباد کی, ہم چیک تو کر لیں ان کے لیے یہ مسئلہ کتنا اہم ہے. واہ واہ واہ. تو لوگ وہی دور ہٹے جو اس وقت مسلمہ بن کذاب کی کوئی شکل میں آیا تھا یا عبداللہ ابن ابی کی کوئی شکل میں آیا تھا. یعنی کہ ان کو ناموس رسالت کے حساس معاملے کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ معاذ اللہ یہ ایک شخصیت آئی ہے, دھوکہ دے لیں گے تب بھی کام چل جائے گا, اور اپنے معاملات کو حل کرتے رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملات پر کچھ سزا نہیں دے گا, ہم پر کوئی سختی نہیں کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کتنا اہم معاملہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ پر چلانے کی کوشش کی تو جب اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا سے مقام ابراہیم پر بھیجا, اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ ناموس رسالت کا معاملہ کتنا اہم ہے. اللہ اپنے نبیوں کے معاملے میں کتنی غیرت والا ہے, اتنی غیرت رکھتا ہے اللہ کہ ایک منٹ کی بھی نبی کی ناموس پر انگلی اٹھنے پر بھی اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اسے بتا کہ غیرت والا رب آج بھی موجود ہے, اس وقت بھی موجود تھا, اور ہمیشہ غیرت والا رب اپنے نبیوں کی عزت پر پہرا دیتا ہے. سبحان اللہ. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے آپ معاملے کو دیکھ لیجئے. جب حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کے ناموس پر انگلی اٹھی تو اللہ نے 8 سال قہر ڈالا, قحط چھایا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے جب تک ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں جا کر معافی نہیں مانگی, اللہ تعالیٰ اس علاقے میں خوشحالی لے کر دیا. یہ تو یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے. تو مجھے بتائیے یوسف کے امام کا کیا عالم ہوگا؟ یوسف کے امام کا کیا عالم ہے؟ یوسف کا امام ہے کون؟ نوح کا کون امام ہے؟ آدم کا کون امام ہے؟ ابراہیم کا کون امام ہے؟ اسماعیل کا کون امام ہے؟ یونس کا کون امام ہے؟ یوسف کا کون امام ہے؟ تمام 1,23,999 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کے امام کون ہے؟ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب مقتدیوں کے عالم میں اللہ پیغمبروں کے نام پر اپنی غیرت کو اتنا اجاگر کرتا ہے تو مقتدیوں کے امام کی جب باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ بتاتا نہیں ہے کہ نبی کی ناموس کا کتنا اہم معاملہ. سورہ حجرات میں بتاتا ہے بہت خوب, اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنی اولاد, اپنے کمائے ہوئے مال, اپنی جان, یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر, اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر مجھے اہم نہیں جانو گے, تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد کون کہے گا کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے, اور کیوں ہم اپنا سارا کچھ ختم کرنے کے لیے حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے مثال صدیق اکبر نہیں دیکھی؟ آپ نے بلال کو تپتے ہوئے کولوں پر جلتا ہوا نہیں دیکھا؟ یہ نہیں پتا چلا کہ بلال اپنی ذات کے لیے نہیں رو رہا تھا, بلال اپنی رہائی کے لیے نہیں رو رہا تھا. رہائی تو اس وقت بھی دیتے تھے کہ کہتے تھے کہ نبی کی ناموس پر بات کرنا چھوڑ دو بلال, ہم تمہیں عذاب بھی کر دیں گے, انعام بھی دیں گے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جس بازار میں میرا سودا ہوا ہے, جس بازار مصطفیٰ میں میرا سودا ہوا ہے, یاد رکھنا وہاں آگ کو نہیں دیکھا جاتا, وہاں تکلیف کو نہیں دیکھا جاتا, وہاں چہرے کو نہیں دیکھا جاتا, وہاں ہونٹوں کو نہیں دیکھا جاتا, وہاں ہاتھوں کو نہیں دیکھا جاتا, وہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ بلال کا دل مصطفیٰ کی محبت کے لیے تڑپ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بات ہے اس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کا بڑا خوبصورت اور مفصل جواب آ گیا. ہمیں دیکھنے والی شخصیت ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحبزادہ پیر سید احمد رضا جماعتی شہرازی آستانہ علی علی پور سیدان شریف, آپ ہمیں سلام کہہ رہے ہیں اور سب کی خیریت پوچھنا چاہتے ہیں. حضور صاحب کی طرف سے وعلیکم السلام, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سب خیر و عافیت سے ہیں. اور ہمارے ٹیم ممبر جرمنی سے بھائی امین گجر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو اس وقت اس پروگرام کو آگے لائیو چلا رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.
آپ نے اس کو شیئر کیا, آپ دوستوں سے بات کر رہے ہیں, میں آپ کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں. آواز کا مسئلہ سم ٹائم براڈ کاسٹنگ میں ہو جاتا ہے, لیکن یہاں سے ہمارے اینڈ سے آواز اوکے ہے. انشاءاللہ جو ہی بفرنگ ٹھیک ہوتی ہے آپ کی آواز بھی بہتر ہو جائے گی. اب وقت ہوا ہے ہمارے ثنا خان مصطفیٰ, مہمان ثنا خان مصطفیٰ بھائی جان احسان قیوم قادری صاحب سے ہم نعت شامل کرواتے ہیں. جب انشاءاللہ نعت سن کے ہم لوٹیں گے تو ایک اور بڑا خوبصورت سوال ہے جس میں میں قبلہ کا جواب لینا چاہتا ہوں. حضور انشاءاللہ اسی طرح جس طرح آپ نے اس کو کیٹاگوریکلی بڑا خوبصورتی سے اس کو سمجھایا ہے, بتایا ہے, ڈیفائن کیا ہے, میں آپ سے آئندہ بھی یہی امید رکھتا ہوں. انشاءاللہ جب یہ نعت سن کے ہم لوٹیں گے تو آپ سے ایک اور سوال کا جواب لیں گے. احسان قیوم صاحب, آپ کا پڑھا ہوا ایک خوبصورت کلام جو آپ کے والیوم میں بھی ہے, میرے شیخ کامل کا لکھا ہوا کلام, ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کہنے پہ وہی چند اشعار پہلے سنا دیں. جی ضرور. یہ میرے شیخ کامل الحاج پیر حکیم صوفی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا لکھا ہوا کلام بھائی نے اپنے والیوم میں ریکارڈ کروایا اور ان کی یہ پہچان بنا, بڑا خوبصورت یہ پڑھتے ہیں, عطا کیجیے. مجھے جانتا ہے میرا کملی والا, مجھے جانتا ہے میرا کملی والا, کسی آشنا کی ضرورت نہیں ہے, میرے دل میں درد نبی بس گیا ہے, مجھے اب دوا کی ضرورت نہیں ہے, مجھے جانتا ہے میرا کملی والا, مجھے جانتا ہے میرا کملی والا, کسی آشنا کی ضرورت نہیں ہے. بہت خوب, بہت ماشاءاللہ. جو محبوب میرا نبی مصطفیٰ ہے, تو مطلوب میرا علی مرتضیٰ ہے, حسین و حسن میرے حاجت روا ہے, حسین و حسن میرے حاجت روا ہے, سو حاجت روا کی ضرورت نہیں ہے, مجھے جانتا ہے میرا کملی والا, کسی آشنا کی ضرورت نہیں ہے. میں خوبان دنیا کے کیوں گیت گاؤں, کسی غیر کو دل میں کیسے بساؤں, میرا کملی والا میرا دل ربا ہے, کسی دل ربا کی ضرورت نہیں ہے. میں خوبان دنیا کے کیوں گیت گاؤں, کسی غیر کو دل میں کیسے بساؤں. الحمدللہ میرا کملی والا میرا دل ربا ہے, میرا کملی والا میرا دل ربا ہے, کسی دل ربا کی ضرورت نہیں ہے, مجھے جانتا ہے میرا کملی والا, کسی آشنا کی ضرورت نہیں ہے, بجز آل اطہر نہیں
ملتا نہیں ہے کنارہ، یہ مقتر تو آلے نبی کا گدا ہے، یہ مقتر تو آلے نبی کا گدا ہے، اسے نا خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ بجز آل اطہر نہیں ہے سہارا، سوا ان کے ملتا نہیں ہے کنارہ، یہ مقتر تو آل نبی کا گدا ہے، یہ مقتر تو آل نبی کا گدا ہے، اسے نا خدا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جانتا ہے میرا کملی والا، کسی آشنا کی ضرورت نہیں ہے۔ زندہ آباد، مولا آپ کو سلامت رکھے، دارین کی برکتیں عطا کرے۔ یقین کیجئے آپ نے محبت کی اس وادی میں ہمیں سفر کروا دیا اور وہ منازل طے کروائیں کہ آپ پڑھتے جاتے ہم آپ کو سنتے جاتے۔ یہ ایک ولی کامل کا لکھا ہوا کلام ہے، اس کی تاثیر اپنی ہے اور آپ نے اس پہ حق ادا کر دیا، اتنی خوبصورتی سے اس کو ادا کیا۔ امین بھائی کہہ رہے ہیں جرمنی سے کہ آپ دلوں کے حال جانتے ہیں، آپ نے میرا جو دل میں تھا کہ کاش کبھی یہ کوئی پڑھے تو آپ نے وہ آج سن لیا۔ ایک بہن کی فرمائش بھی ہے، سونا ہے من مونا ہے، اگر وہ یاد ہے تو مجھے ورنہ پڑھنا پڑے گی پھر لاسٹ پہ۔ میں انشاءاللہ میرے استاد گرامی کا کلام ہے، 2 شعر میں سنا دوں گا۔ میاں صاحب کے اشعار، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور قبلہ فروخ شاہ جی مجھے آپ سلام کہہ رہے ہیں اور قبلہ قاری صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے، وعلیکم السلام۔ اور ایک ایسا نگینہ ہمارے بھائی دل کے بہت زیادہ قریب، حسین اور عظیم باپ کا عظیم بیٹا صاحبزادہ حافظ ابو بکر تبسم صاحب، ماشاءاللہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور اشعار کے حوالے سے آپ نے فرمایا حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ رفاقت سلامت رکھے۔ میرے پیر بھائی ملک عظیم صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا شکریہ، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ، آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ کا ہمارا ابدی رشتہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ محبت قائم رکھے۔ میرا اگلا سوال میں چاہتا ہوں وقت میں رہتے ہوئے ٹرانسمیشن کو آج ہم کلوز بھی کر لیں، کیونکہ مضمون اتنا طویل ہے، اتنا مفصل یہ موضوع ہے اور جامع ہے، میں جامع کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، جامع مگر مختصر ہو، ماشاءاللہ، کیونکہ یہ بات ایسی ہے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، یہ وہ بات ہے۔ تو اپنا اپنا حصہ ہے پیش کرنا ہے جس نے بھی کرنا ہے، وہ بارگاہ ایسی ہے، میری یا آپ کی منادی کی ضرورت نہیں، ہم نے کرنی ہے تو اپنی خیر کے لیے کرنی ہے۔ اگر تو شمار کی بات ہو، اعداد و شمار کی، تو جو 70,000 صبح آتے ہیں قیامت تک وہ شام کو نہیں آتے، جو شام کو آتے ہیں ان کی باری صبح نہیں آتی۔ اعداد و شمار کی تو یہاں پہ بات ہی نہیں ہے، بات کیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے کس مقصد کے لیے؟ مصطفیٰ کے گن گاؤ، اللہ کا جو شاہکار قدرت ہے اس کی جے جے کار کرو، اس کی واہ کرو، اس کو سبحان اللہ کی صدائیں دو۔ اللہ تم سے چاہتا ہی یہی ہے کہ محبوب جو خدا کا محبوب ہے اس کی ذات پہ اگر کوئی بدبخت کوئی جملہ کہے، کوئی جسارت ناپاک کرنے کی کوشش کرے، اسی وقت اٹھ کھڑے ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اعلان جنگ کرو اس کے ساتھ۔ ناموس رسالت کا معاملہ ایسا ہے۔ حضور اسی پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ عالم کفر آئے روز شار اسلام پہ حملہ آور کیوں ہوتے ہیں اور کس چیز کا خوف ہے انہیں کہ یہ حملہ بار بار کرتے ہیں؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے یہ اور بڑا اہم سوال ہے، بسم اللہ عطا کیجئے۔ یہ دیکھیں کہ وہ ہم اکثر اوقات میں کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہا یا ان کے دین کے بارے میں کچھ کہا،
یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہا، یا جن جن پیغمبروں کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے نبی ہیں، تو ہم نے کبھی ان کے بارے میں کچھ جملے بولے؟ کبھی میں کہنا چاہتا ہوں یہ ان کے نبی ہے ہی نہیں، یہ کسی کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم مدعا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں، موسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں، اور تمام پیغمبروں پر صرف ایک واحد دین ہے اسلام جو تمام نبیوں پر اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور ان کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین بھیجا ہے یا کتابیں بھیجی ہیں یا جو اشعار بھیجے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، مگر یہ ان کے اشعار نہیں ہیں، ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا ان اشعار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک آپ کی غلط فہمی ہے، آپ یہ اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں کہ آئے روز ہمارے اشعار پر حملہ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے جو جتنے بھی بت تھے، جتنے بھی خدا تھے کعبہ کے اندر، آپ نے وہ گرائے، اور گرائے کس کی قیادت میں ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اور کئی بتوں کو توڑا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مگر ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو ہمارے خدا باپ داداؤں سے، ہماری اجداد سے ہمارے خدا چلے آ رہے تھے، ان مسلمانوں کے نبی نے، اسلام کے پہرے داروں نے، ان کے امام نے، ان کے پیغمبر نے ہمارے ان خداؤں کو نیست و نابود کیا۔ ان خداؤں کا فقط بدلہ لینے کے لیے اشعار اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی قرآن پہ، کبھی اذان پہ، کبھی نماز پہ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی انداز پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ خائف کیوں ہیں؟ یہ خائف ہو کے کر رہے ہیں نہیں، وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اس کا ایمان چیک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ ایمان تم نے ابو بکر کا چیک نہیں کیا تھا؟ ایمان تم نے حضرت عمر فاروق کا چیک نہیں کیا تھا؟ تمہیں نہیں پتا کہ ہم ابو بکر کے ماننے والے ہیں؟ نہیں پتا تمہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ہیں؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس سخی جو صحابی ہیں عثمان غنی، اس کی سخاوت پہ اپنا آپ قربان کرنے والے لوگ ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کی بہادری پر قربان ہو جانے والے لوگ ہیں؟ حضرت امام حسن کے جو اقدار ہیں اس پر قربان ہو جانے والے لوگ ہیں؟ اور جو قربانی حسین ہے اس پر اپنا تن من لٹا دینے والے لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے اس وقت ایمان چیک کیا تھا، ان کو پتا تھا، مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہی میں اس سوال کے آخر میں یہ جملہ بول کے آپ کو کہوں گا کہ سارا جملہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے سوالات کا جواب یا ان کا بائیکاٹ کیا یا سفارتی بائیکاٹ کیا یا یہ جو کر رہے ہیں ان کا جواب ہم نے سختی کے انداز سے دیا تو ہماری تجارت خراب ہو جائے گی۔ یہی کہا جا رہا ہے نا، ہماری تجارت غرض ہو جائے گی، غرق ہو جائے گی، یہ تباہ ہو جائے گی، ہمارے رابطے ٹوٹ جائیں گے، ہماری معیشت برباد ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے اپنی معیشت کا رستہ یورپ کی چوکھٹ پہ رکھا وہ برباد ہوں گے، اور جن لوگوں کی معیشت کا رستہ ریاست مدینہ اور تاجدار مدینہ کی چوکھٹ پر ہے، نہ ان کی تجارتیں برباد ہوں گی اور نہ وہ خود برباد ہوں گی۔ یہ بات میری ذہن میں رکھیے، میں بہت بڑا عالم دین نہیں ہوں، میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں، مگر میں ایک سپاہی ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا، اور عملی میدان میں اترتا ہوں۔ عملی میدان میں جا کے میں صرف باتیں نہیں کرتا، میں بات کی حد تک نہیں رہتا، جہاں تک میری قربانی کا وقت آتا ہے تو میں اپنی نوکری پوری کرنے کے لیے، اچھا وہ نوکری کر رہے ہیں یورپ اپنے مسیحاؤں کی، اپنے مسیحاؤں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ان کی نوکری پوری کرنے کے لیے اشعار اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہے نہیں، نوکری پوری کر رہے ہیں نا وہ کسی کی یورپ کی چوکھٹ کی نوکری پوری کر رہے ہیں، کوئی امریکہ کی نوکری پوری کر رہا ہے، کوئی لندن کی نوکری پوری کر رہا ہے، کوئی فرانس کی نوکری۔ ان نوکروں کو اپنے مالکوں کا اتنا خیال ہے تو یاد رکھو یار ہم بھی کسی کی نوکری کر رہے ہیں، ہم بھی کسی کے نوکر ہیں، ہم نے بھی کسی کے در کا کھایا ہے، اور ہم بھی جواب دینا چاہتے ہیں، مگر جب جواب دیا جاتا ہے اسے ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، انتہا پسند کہہ دیا جاتا ہے۔ تم اپنے مذہب میں انتہا پسند ہو، تم اپنے عقائد میں انتہا پسند ہو، اتنی انتہا پسندی ہے تمہارے عقائد کے اندر یورپی یونین یا مغربی دنیا کے اندر کہ وہ یہ بھی لحاظ نہیں کرتے کہ اس وجہ سے کتنے مسلمانوں کے، اربوں مسلمانوں کی دلوں کو تکلیف پہنچے گی۔ پرواہ کرتے ہیں نہیں تو، مگر آپ کے ادھر کے مسلمانوں کو بڑی پرواہ ہے، فرانس کی بھی پرواہ ہے، یورپ کی بھی پرواہ ہے کہ یہ دیکھو کہ ہمارے جہاں وہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا اگر ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ یاد رکھنا ساری عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا یورپ کو نہیں بتایا کہ ہم تیری در کے نوکر نہیں ہیں، ہم تیرے چوکھٹ کے نوکر نہیں ہیں؟ کیسرے روم کو نہیں بتایا؟ مثالیں دیتے ہیں کہ 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا عمر فاروق کون ہے، اس کی اتنی صفتیں پیش کر رہے ہیں، تو بتاؤ وہ نوکر کس کا ہے؟ وہ نوکری کسی کی کر رہا ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات
مسلمہ بن کذاب کو کسی صورت میں بھیج دیا جاتا ہے، خود براہ راست تو کم کرتے ہیں، مگر ہم میں سے ہی منافقوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم میں سے ہی بے ایمانوں کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کے ایمان کا سیگا ہم پہ رکھ کے کوئی علمی کتابی بن کر آ جاتا ہے، کوئی مرزا جیسا بن کے آ جاتا ہے، کوئی مرزا علی جیسا بن کے آ جاتا ہے، کوئی علمی کتابی بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے علم و کتاب ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، ان کے علموں سے ہم پہلے سے بھی واقف ہیں۔ ان کے بڑے ابو جان ابلیس جن کے یہ پیروکار ہیں، یہ علم کی بات کر رہے ہیں، مگر تمہارا روحانی باپ ابلیس ہے، ہمارا روحانی باپ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق ہے ہمارا روحانی باپ۔ تمہیں اپنے روحانی باپ کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں اپنی روحانی باپ کی پڑی ہے۔ تو ہم یہ جو اشعار اسلام پر آئے روز حملے ہوتے ہیں، یا ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ خوف یہ ہے کہ کہیں ان میں سے پھر کوئی عمر نہ اٹھے، ان میں سے پھر کوئی ابو بکر نہ آ جائے، ان میں سے پھر کوئی عثمان نہ آ جائے، کہ ہماری اٹھتی ہوئی حکومت، ہماری اٹھتی ہوئی معیشت کو پھر اسلام کے پرستار برباد نہ کر دیں۔ تم جتنا مرضی کرو، جو مرضی لوگ استعمال کرو، جتنے مرضی لوگ استعمال کرو، مگر اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اور اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اسلام کسی مولوی کے بلبوتے پر نہیں کھڑا، یا اس کی علم و کتاب کی حیثیت پر نہیں کھڑا، اسلام اپنے وزن پر کھڑا ہے اور اپنے وجود پر کھڑا ہے۔ تو اسلام کے اشعار پر حملہ کرنے والے لوگ اپنی بزدلی کا اظہار کرتے ہیں، وہ بہادر نہیں ہے۔ جو اسلام پر اٹیک کرتا ہے وہ بزدلی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر ہم مقابلہ کرنا ہے تو سیدھی طریقے سے آئے نا، ہمارے پاس بھی عمر کی تلوار ہے، ہمارے پاس اب حضرت علی المرتضیٰ کی بھی تلوار موجود ہے، سامنے سے آ کر وار کرو نا تو ہم وار کا جواب دیں۔ مگر یاد رکھنا، تمہارے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے نہ دین کو کل نقصان پہنچا تھا، نہ دین کو آج نقصان پہنچے گا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دین کو نقصان پہنچا سکے۔ وہ اپنے دجال کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے مدینے والے کا انتظار ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا دجال آئے گا، ہم کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کب آئے گا۔ جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں تو مدینے والا روز آتا ہے، مدینے والا روز آتا ہے، روز رہنمائی کرتا ہے۔ کیا تم نے سیکھا نہیں؟ ملک ممتاز قادری سے نہیں سیکھا کہ جو اشعار اسلام پر پہرے دار ہیں وہ پہرا دینا جانتے ہیں؟ اس لیے اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے، اور کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے کریں گے ان میں سے گنے چنے مسلمان اٹھیں گے۔ نہیں 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 نہیں، بندہ داڑھی والا ہو یا داڑھی کے بغیر ہو، اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو، مگر اس کے سینے کے اندر اگر عشق مصطفیٰ موجود ہے، وہ اشعار اسلام کی حفاظت بھی کرے گا، اس پر پیرا بھی دے گا، اور ناموس رسالت پر بھی پیرا دے گا۔ اور میں اسی آخری جملے کے ساتھ، اس سوال کے آخری جملے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بھائی معیشت سے نہ ڈرو، تجارت سے نہ ڈرو کہ غرق ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب کہہ دیجئے، جو لوگ اپنی بیویوں، اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنے کمائے ہوئے مال یا اپنی اس تجارت کے نقصان سے ڈرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو جائے گا، تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اللہ کبھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اور فاسقوں کو معافی نہیں دیتا۔ یہی میری ایک اپیل ہے اپنے حاکم وقت سے، تجارت سے نہ ڈرو، ریاست مدینہ کا نام لیتے ہو تو ریاست مدینہ کا پیرا دو، پھر یاد رکھنا معیشت آتی کہاں سے ہے۔ یہاں مولوی سے ایک عام ہم حالات میں بیٹھے نا، ہمارا کھلا معاملہ چل رہا ہے، نعت خواں بھی کھل کے کھا رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، میزبان بھی کھل کے کھا رہے ہیں، میرے جیسا گناہگار بھی کھل کے کھا رہا ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مجھے کہیں امریکہ سے تو نہیں آ رہا، یورپ سے تو نہیں آ رہا، لندن سے تو نہیں آ رہا، دے خدا رہا ہے مگر صدقہ مصطفیٰ کا رہا ہے، عطا خدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیشہ جس طرح تم نے اشعار اسلام کے محافظ بھیجے ہیں اس طرح بھیجتے رہنا اور اپنے دین کی حفاظت کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت خوبصورت آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں سید فاروق علی نقوی اور پیر سید احمد رضا شاہ صاحب اور بھائی حافظ ابو بکر تبسم صاحب ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ اتنا اہم اور اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ جس پہ میں انٹرپٹ کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا کہ علامہ صاحب اتنی خوبصورتی سے اور اتنا مدلل بول رہے ہیں۔ علامہ صاحب اللہ آپ کی نوکری کو قبول کرے، آپ کے جذبے کو قبول کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنے سپاہ میں شامل فرما کے آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ جی آمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی اللہ آپ کو شاہ جی سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار نعت کے شامل کیے جائیں، اور میرے پاس آخر پہ ایک سوال ہے، اور آخر پہ میں ایک جو فرمائش ہے جرمنی سے بھائی امین گجر صاحب کی، انشاءاللہ وہ میں دو اشعار سنا کے پھر انشاءاللہ دعا کی طرف ہم آئیں گے۔ آئیے احسان قیوم قادری صاحب سے نعت شامل کرتے ہیں۔
فرمان کر رہا ہے یہ بابا بطول کا، فرمان کر رہا ہے یہ بابا بطول کا، دامن کبھی نہ چھوڑنا آل رسول کا، دامن کبھی نہ چھوڑنا آل رسول کا، فرمان کر رہا ہے یہ بابا بطول کا، سیدہ طیبہ سیدہ طیبہ سیدہ فرمان کر رہا ہے یہ بابا بطول کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ چمک دھمک جو چاند میں تاروں میں نور جو، یہ چمک دمک جو چاند میں تاروں میں نور جو ہے، صدقہ میرے آقا کے قدموں کی دھول کا، ہے صدقہ میرے آقا کے قدموں کی دھول کا، دامن کبھی نہ چھوڑنا آل رسول کا۔ اور شعر دیکھیے گا، بسم اللہ۔ زہرا کا دے کے واسطہ مانگے گا جو دعا، زہرا کا دے کے واسطہ مانگے گا جو دعا، رکھ لیں یقین وہ اپنی دعا کے قبول کا، رکھ لیں یقین وہ اپنی دعا کے قبول کا، زہرا کا دے کے واسطہ مانگے گا جو دعا، زہرا کا دے کے واسطہ مانگے گا جو دعا، رکھ لیں یقین وہ اپنی دعا کے قبول کا۔ شعر دیکھیے، آل نبی کی الفت جس کے نہیں ہے پاس، آل نبی کی الفت جس کے نہیں ہے پاس، اس کا ہے جینا مرنا قسم سے فضول کا، اس کا ہے جینا مرنا قسم سے فضول کا،
अब सब मिल के कहेंगे सैयदा सैयदा तैयबा सैयदा तैयबा सैयदा तैयबा सैयदा ओ साफ क्या बयां करूं पंचतन के शाफी में ओ साफ क्या बयां करूं पंचतन के शाफी में पंचतन का बच्चा बच्चा है वारिस रसूल का पंचतन का बच्चा बच्चा है वारिस रसूल का फरमान कर रहा है ये बाबा बतौल का दामन कभी न छोड़ना आले रसूल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रहें, दारैन की बरकतें समेटें। बड़ा खूबसूरत आपने पढ़ा, बड़ा खूबसूरत कलाम आपने हमें अता किया। दुआ है मालिक आपको दारैन की कामयाबियाँ अता करे। अब वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त लेने से पहले एक सवाल शामिल करना है और एक फरमाइश है, और मेरे पास वक्त 12 मिनट हैं जस्ट, इंशाल्लाह इसी में ये सारा कुछ समेटना है। हुजूर मैं चाहता हूँ आपसे एक आखिरी सवाल है, उसका मुख्तसरन जवाब ले लिया जाए, उसके बाद एक फरमाइश है और फिर हम दुआ की तरफ लौटते हैं। हुजूर मेरा सवाल जो आपसे आखिरी है, तीसरा सवाल और आखिरी सवाल है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत पे पहरा देने वाले का दर्जा बदर्जा इनाम क्या है, उसको क्या मिलता है? ये तो आपने अपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया, बड़ा खूबसूरत माशाअल्लाह। ये पहले अबू बकर एक चरवाहे के बेटे, बकरियां चराने वाले के बेटे, तो जब नबी की इज्जत पर पहरा दिया तो सदीक़ अकबर कैसे एक ऐसा इनाम है। यहाँ इनाम तलाश किए जाते हैं मुख्तलिफ अंदाज से। सना खान अपने तरीके से इनाम तलाश करता है, ख़तीब अपने तरीके से इनाम तलाश करता है, मगर जिन लोगों ने, जिन हजरात ने हजूर की इज़्ज़त पर पहरा दिया ना, उनके इनाम का अंदाज़ कुछ और था। वो अंदाज़ ये था कि हमें कोई मालो दौलत, कोई जायदाद और कोई भी मकान, कोई भी सामान नहीं चाहिए जी, बल्कि हमें हजूर की नजर रहमत चाहिए। हजूर की नजर रहमत हो जाए, सहाबियों के लिए इससे बड़ा एजाज कोई। अगर अबू बकर हजूर की इज्जत पर पहरा दें तो उम्र फारूक कहें कि वो एक गार वाली नेकी दे दो, मेरी सारी नेकियां ले लो। क्या इससे बढ़कर इनाम क्या होगा? एक उम्र फारूक, सुभान अल्लाह, एक उम्र फारूक मुसलमान का कत्ले आम करने वाले और इस्लाम से पहले इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफ, जब हजूर की इज्जत पर पहरा देने का ऐलान किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने फारूक आज़म का रुतबा अता फरमा दिया, सुभान अल्लाह, और उम्र बिन खिताब का दर्जा अता फरमा दिया। ये इनाम दर्जा बदर्जा चलता आया। जहाँ उस्मान गनी की बारी आई उन्हें ज़ुन्नुरैन बना दिया, जहाँ अली उल मुर्तज़ा की बारी आई तो इनाम की शक्ल में अपनी सबसे प्यारी और खूबसूरत बेटी और सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत अली मुर्तज़ा के निकाह में बतौर इनाम अता फरमा, अपना दामाद बना लिया। फिर आगे आ जाएं इमाम हसन पर, तो ऐसा इनाम कि इमाम हसन अगर हजूर की इज्जत पर पहरा दें तो पहले हजूर एक खुतबा कह रहे हों, इमाम हसन के सामने आ जाने पर और थोड़ा सा डगमगाने पर हजूर 2 खुतबे कर दें, ये भी एक इनाम की शक्ल बन जाए। इमाम हसन लाल सूट पहन के, सुर्ख जोड़ा पहनकर हजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सामने आए, अचानक हजरत इमाम हसन डगमगा गए, तो डगमगाए तो हजूर बैठ गए, हजूर नीचे बैठ गए,
جب امام حسن سنبھلے تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آپ نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج امام حسن کی انعام کی نظر میں ہر سنی مولوی اپنے ممبر پر چڑھ کر جو 2 خطبے دے رہا ہے، یہ حضور کی طرف سے امام حسن کو انعام کے طور پہ عطا فرمائے۔ بہت خوب حضور۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت خوب، بہت خوب۔ ان کی قربانی پر تو قربان جائیں۔ آج بھی حسین زندہ باد ہو رہی ہے، اس سے بڑا حسین کو کیا انعام ہوگا کہ حضور کی عزت پر حسین پہرا دے تو حسین زندہ باد کے نعرے آئیں۔ اگر یزید حضور کی ناموس کے خلاف ہو جائے تو آج بھی مرد آباد، کل بھی مرد آباد، قیامت تک مرد آباد رہے۔ اس سے آگے چلے جائیں، میں مختصر کہہ رہا ہوں، یہ دور حاضر کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ جیل کے اندر بند تھے تو آپ پر تشدد کیا جا رہا تھا، تو آپ نے جیلر کو کہا مانا تیرے پاس اقتدار بھی ہے، قوت بھی ہے، سارا کچھ ہے، مگر یاد رکھنا نبی کے پہرے داروں کو انعام کس طرح ملتا ہے، یہ فیصلہ تیرا اور میرا جنازہ کرے گا۔ تو جب امام احمد بن حنبل کا 16 لاکھ بندے نے جنازہ پڑھا تو یہ انعام نہیں ہے تو کیا ہے، یہ درجہ نہیں ہے تو کیا ہے۔ غازی علم دین شہید جس وقت لاہور کی آبادی 5 لاکھ ہو تو غازی علم دین شہید کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ شامل ہو، اور حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر کے اندر جائیں تو آہستہ سے کہیں کہ غازی میرا آقا کو سلام کہنا۔ علامہ اقبال جیسے ایک ترخانوں کے بیٹے کو، ایک ترخانوں کے پتر کو قبر میں جا کر کہیں کہ میرا آقا کو سلام کہنا، اور پیر دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علی پور سیدہ کے ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والے، ساری عمر دین پر خدمت کرنے والے، آپ اپنا امامہ اتار کے کہیں کہ ساری عمر سیدوں کا پتر محنت کرتا رہ گیا، بازی ترخانوں کا پتر لے گیا، اور یہ انعام کی صورت نہیں تو کیا ہے۔ غازی ممتاز قادری کا جنازہ انعام نہیں ہے تو کیا ہے۔ یہ حضور کی نظر رحمت جس پر ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑے انعام کی شکل بولوں تو بابا خادم حسین رضوی کا جنازہ نہیں بتاتا کہ 5 سال پہلے بابا خادم کو کوئی جانتا نہیں تھا، جب حضور کی عزت کے لیے نکلا تو کروڑوں لوگوں نے جنازہ پڑھ کے بتا دیا کہ حضور انعام ایسے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جو بھی حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے ان کے درجات کبھی بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کے بتاتا ہے، کالا بھی ہو جیسا بھی ہو، جب اذان دی جائے تو ابو عامر رو پڑے، اس سے پہلے اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، میں بھی مر جاتا، میں اس کالے کلوٹے کی آواز نہ سنتا۔ تو یاد رکھو یہ انعام نہیں تو کیا کہ حضور اب حبشی قبیلے کے بلال کو کھڑا کر کے کہے کہ کعبے کی چھت پر اذان دو، اور حوروں کی ملکہ جب حضور جو سلیکٹ کرے حضرت بلال کے لیے تو وہ کہے کہ میرے لیے یہی کالا رہ گیا، تو آپ فرمائیں چپ رہے، ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں، ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی ناموس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے، اور انعام دینے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے ویوز سن رہے ہیں، اگر میری بات کسی کو اچھی لگی تو میرے لیے دعا کریں، اگر اس میں کمی بیشی رہ گئی ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق دے۔ میں بہت شکر گزار ہوں بھائی عذاب بخت کا، اور ان کے ساتھ ان کے جو رفقا ہیں، کیمرہ مین ہیں جو لائیو پروگرام چلا رہے ہیں، جو ساتھی بیٹھے ہیں یا جو ویوز آؤٹ آف کنٹری میں سن رہے ہیں، یہ یاد رکھیے میری اور آپ کی عزت کسی کے چودھری کے دروازے پر نہیں ہے، میری اور آپ کی عزت حضور کی چوکھٹ پر ہے۔ آئیں مل کر حضور کی چوکھٹ پر پہرا دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں، آپ کے لیے دعائیں ہیں، آپ کے لیے ایک شاہ صاحب ہمارے جو دوست ہیں سید فاروق علی نقوی فرما رہے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں، میں قاری صاحب کی تعریف میں کیا کہوں۔ قاری صاحب جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، اللہ آپ کا سایہ اور آپ جیسے سپاہ کا سایہ ہمارے سروں پہ آمین، دیر سلامت رکھے آپ کو، آپ جیسے عاشقان رسول بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، اللہ جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے جی، جو چاہے جس جگہ پہ بھی بیٹھا جو بھی نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے جی۔ ماشاءاللہ۔ اب دعا سے پہلے میں 2 شعر حکمن میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم قبلہ قاری صاحب سے دعا کروائیں گے اور آپ سے اجازت لے لیں گے۔ سونا من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کبھی سادیا باری جان بڑا سونا من مونا
ایدی سونی صورت میرے دل وچ کھب دی جاوے تک کے مستی نینا والی ہوش بھی اڑتی جاوے ہوش بھی اڑتی جاوے چار گئی مار گئی ہاں چار گئی مار گئی ایدی سونی سونی چال جی کبھی سادیا وادی جان اپنی تے کوئی گل نہیں کرتا رب دی بولی بولے اپنی تے کوئی گل نہیں کرتا رب دی بولی بولے سن کے مٹھڑے من میرا پیا ڈولے من میرا پیا ڈولے کیا باتاں ہیں شہراتاں ہاں کیا باتاں ہیں شہراتاں اے دے کالے کالے سادیا واری جان بڑا سونا من موڑا آمینہ تیرا لال جی کرے سادیا واری جان قبول فرمائیے گا۔ امین صاحب آپ کے حکم پہ میں نے پیش کر دیا۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل جب ہم لوٹیں گے، کل کا دن بڑا خاص ہے، 15 رمضان المبارک ہے، ولادت آقا حسن علیہ السلام آپ کی ولادت کا دن ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ سب کے ساتھ مل کے اس کو بہت اچھا، ایک عنوان بہت اچھا ہے، ایک بڑے اچھے انداز سے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ حضور دعا کیجئے جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے، اندرون اور بیرون ملک جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو شامل ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجئے۔ لالا موسیٰ سے میاں جی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حضور آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی شفقت کا شکریہ، آپ کا سایہ مالک ہم پہ تا دیر قائم رکھے۔ حضور دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ آمین۔ یا رب العالمین، اس بزم کے اندر تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی حضور کی ناموس پر جملے ادا کیے گئے، خالق کائنات تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیتاً، توفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خالق کائنات اس بزم کا جن صاحبان نے اہتمام کیا، جس طرح بھی دائمی دل میں سکھ نے اس میں حصہ لیا، انہیں دارائن کی برکت عطا فرما، انہیں دارائن کی رحمت عطا فرما۔ مالک کائنات سننے والوں اور سنانے والوں کو مالک کائنات اپنے فضل کا سایہ نصیب فرما، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بیمار ہیں اندرون ملک بیرون ملک، خالق کائنات انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو کاروبار کی غرض سے ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر ہیں، مالک کائنات انہیں دارائن کی رحمت عطا فرما، دارائن کی برکت عطا فرما۔ مالک کائنات، کرونا جیسی وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہے، اپنے حبیب کے صدقے اس وبا کو دور فرما، اور پورے مالک کائنات دنیا میں پاک پروردگار عالم صحت اور شفا والی زندگی عطا فرما۔ ملک عظیم صاحب کی صحت یابی کے جی، مالک کائنات ملک عظیم صاحب ہیں،
پاک پروردگار عالم اپنے حبیب کا صدقہ، صدقہ آل رسول کا، صدقہ صحابہ رسول کا انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما، اور جتنے بھی بیرون ملک میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، میرے بھائی، میرے بزرگ یا رب العالمین بیمار ہیں، انہیں حبیب کا صدقہ شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد ابو بکر صاحب، جی ابو بکر صاحب کے والد صاحب ہیں، پاک پروردگار عالم انہیں صحت کلی عطا فرما، شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، سب کے کاروبار میں مال جان عزت آبرو میں برکت عطا فرما، اور ہمیں ناموس رسالت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، اور یا رب العالمین ہمیں حضور کی عزت پر پہرا دے کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاجدار مدینہ کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلی اللہ تعالی حبیب خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب الرحیم۔